السلام علیکم دوستو، شہر داستان میں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے کائنات اور اس کے نظام کو قائم کیا۔ بے شمار درود کائنات کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر جو باعث وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ دعا ہے کہ کریم مالک آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایمان کی سلامتی اور صحت کی بادشاہی عطا فرمائیں۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کے بارے میں ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے ورثاء نے دنیا کو آباد کیا اور دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھتی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک پوتے ارم کی اولاد یمن میں آباد ہو گئی جنہیں قوم عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ مغربی یمن میں صحرائے احقاف میں آباد تھے۔ احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے۔ احقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بارش برسنا بند ہو گئی، ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشمے خشک ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے، ان کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو بھی ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے، اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 برس تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر افسردہ اور پریشان رہتے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا
اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ کرے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں ہی خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں گے۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ وہاں کے حکمران نے ان کے اعزاز میں رقص و سرود کی محفل کا اہتمام کیا اور تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شراب و شباب کی محفل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو وہاں کے حکمران کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں ان کو ان کے یہاں آنے کے مقصد کی یاد دہانی کروائی، جس پر وفد کو ہوش آیا اور وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنا شروع کر دی، یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے کہ اس سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی۔ مگر ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اچانک اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سواروں کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے پتھر کے بنے محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مسلسل 7 رات اور 8 دن تک یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں جس طرح کھجور کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر حضرہ موت چلے گئے اور آخر زندگی تک وہیں آباد رہے۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل شہر داستان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔